کی آواز اٹھانے کے لیے ہر سماج نے اپنی آواز کو، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا جواب دینے کے لیے اور ناانصافی کو انصاف میں بدلنے کے لیے اپنی آواز، اپنی جماعتوں کو بنایا ہے۔ کیا کوئی اس بات سے انکار کرے گا کہ ہندوستان میں بے شمار جماعتیں ہیں؟ بہوجن سماج کی بھی جماعت ہے تو بہوجن سماج پارٹی ہے، یادوں کی جماعت ہے تو سماجوادی ہے، یا پھر بہار میں لالو کی جماعت ہے۔ جس ریاست سے میں آیا ہوں، تلنگانہ، وہاں پر بھی ریڈیوں کی جماعت ہے اور کانگریس ریڈیوں سے جانی جاتی ہے۔ اور میری ایک پڑوسی ریاست آندھرا ہے، وہاں پر ریڈیوں کی بھی ایک جماعت ہے تو وہاں پر کاپوؤں کی بھی جماعت ہے اور کماؤں کی جماعت ہے۔ اس الیکشن میں کماؤں اور کاپوؤں نے مل کر آندھرا میں اقتدار کو حاصل کیا۔ اگر ہم کرناٹک میں دیکھیں گے تو کرناٹک میں بھی لنگیات کی جماعت ہے، کرناٹک میں دوسروں کی بھی جماعتیں ہیں۔ اگر ہم مہاراشٹرا میں دیکھتے ہیں تو قابل مبارکباد ہے جھرنگے پاٹل، جو مراٹھا سماج کے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں مہاراشٹرا میں بھی جو جماعتیں ہیں تو کوئی ویر ساورکر کی آئیڈیالوجی کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو مانتا ہوا سیاسی جماعت بنا کر آگے بڑھ رہا ہے، تو کوئی گولوارکر کی سوچ و سیاست یا ان کی فکر اور ان کی آئیڈیالوجی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، تو کوئی شیاما پرساد مکھرجی کی آئیڈیالوجی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، تو کوئی بال ٹھاکرے کی آئیڈیالوجی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے، اس سیاسی شور و غل میں تمہاری آواز کہاں ہے؟ آپ کی آواز کہاں ہے؟ آج انتخابات تو ہو رہے ہیں، اس انتخابی شور میں اگر کہیں سے ہماری اپنی آواز اگر سنائی دیتی ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کی شکل میں سنائی دیتی ہے۔ ہار اور جیت، کامیابی و ناکامی تو اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن ہم نے جو کام شروع کیا ہے اپنی قوم کو بیدار کرنے کا اور ان کی بیدارگی کے ذریعے اپنے نمائندوں کو منتخب کروا کر ایوان بلدیہ، ایوان اسمبلی اور ایوان پارلیمنٹ میں بھیجنا ہمارا مقصد ہے۔ اگر میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ قانون بننے کے مراکز اگر کوئی ہے جہاں پر قانون بنتا ہے تو وہ ایوان بلدیہ، ایوان اسمبلی، وہ ایوان پارلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر اس میں ہماری آواز نہیں، ہماری نمائندگی نہیں، تو پھر کیسے ہم اس بنتے ہوئے قانون کی تائید کریں گے یا مخالفت کریں گے؟ قانون میدانوں، بازاروں یا ان گراؤنڈوں میں نہیں بنتے، قانون بنتے ہیں تو ایوانوں میں بنتے ہیں۔ اور وہ آواز جو ایوان میں گونجتی ہے وہ سارے ملک ہی نہیں بلکہ ساری دنیا اس کو سنتی ہے، اور جو آوازیں ایسے میدانوں میں گونجتی ہیں وہ چند کلومیٹر کے فاصلے تک جاتی ہیں اور اپنے دم کو توڑ دیتی ہیں۔ لیکن میں اس میدان سے اپنی بیدارگی کی مہم کا آغاز کرتے ہوئے آپ کے زندہ شعور اور آپ کے زندہ جذبے کی کامیابی کو ایوانوں میں پہنچانے کی ایک کوشش کر رہا ہوں۔
قوموں کے مقدر کا فیصلہ انفرادیت یا انفرادی کام سے نہیں ہوتے. اگر ہم کو اپنی قوم کے مقدر کو بدلنا ہے، سجانا ہے، سنوارنا ہے، تو یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، ہم کو سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. فیاض صاحب نے اپنی تقریر کے آغاز میں کہا فٹ بال کے تعلق اور یہ گراؤنڈ کی خاصیت و خصوصیت کو بھی بیان کیا. فٹ بال کہ کتنے پلیئرز آئے نیشنل لیول پر، اسٹیٹ لیول پر، مگر مجھے معاف کریں، فٹ بال سے یاد آیا کہ اب 15ویں اسمبلی کا انتخاب مہاراشٹر کا ہو رہا اور انتخابات تو آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ہوتے رہے. چند الفاظ میں اگر میں ہندوستان کی 1947 سے لے کر 2024 کے انتخابات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا تو یہی آئے گا میرے سامنے کہ ہم نے جواہر لال نہرو کو بھی آزمایا، ہم نے لال بہادر شاستری کو بھی آزمایا، ہم نے اندرا گاندھی کا بھی ساتھ دیا، ہم نے راجیو گاندھی کا بھی ساتھ دیا، ہم نے وی پی سنگھ کا بھی ساتھ دیا، ہم نے مرارجی دیسائی کا بھی ساتھ دیا، ہم نے دیوے گوڑا کا بھی ساتھ دیا، ہم نے چندر شیکھر کا بھی ساتھ دیا، ہم نے آئی کے گجرال کا بھی ساتھ دیا، ہم نے پلٹ کر نرسمہا راؤ کا بھی ساتھ دیا اور پھر منموہن سنگھ کا بھی ساتھ دیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کا ساتھ دیا، بتاؤ کہ ان میں سے کتنوں نے تمہارا ساتھ دیا؟ اگر آج میں بیان کروں تو لوگ بڑی ناراضگی کا اظہار کریں گے. ہمارا حال تو معاف کرنا فیاض صاحب، معاف کرنا، اس مجمع میں موجود میرے جیالے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہمارا حال تو فٹ بال کی طرح ہے، کبھی ان کے پیر میں کبھی ان کے پیر میں، اور اس کے بعد کوئی زوردار گول مار دیتا ہے تو ہم آواز اور تالی بجاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. کب تک ان کے پیروں کے فٹ بال بنو گے؟ آج اکبر الدین اویسی اگر آپ کے درمیان میں آیا ہے تو فٹ بال نہیں، مضبوط پیر دے کر ان کو فٹ بال بنا کر مارنے کی صلاحیت، وہ قابلیت، وہ بیداری کو پیدا کرنے آیا ہے. یہ ہے کیا ہمارے پیروں میں وہ طاقت نہیں ہے؟ کیا ہمارے سینے میں جذبہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے میں وہ قابلیت نہیں ہے؟ کیا ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ کوئی ہمیں پلیئر بنانا نہیں چاہتا، ہم کو ہر کوئی فٹ بال بنا کر رکھنا چاہتا ہے. لیکن اکبر اویسی آج بیت اللہ کے لوگوں کو پلیئر بنانے آیا ہے اور فٹ بال تمہارے سامنے ہے. اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کیا بننا ہے. ارے وہ قوم جو اپنے حق کی لڑائی کے لیے بیدار نہیں ہوتی، وہ قوم حالات کا مقابلہ کیسے کرے؟ ارے آج ہماری سیاسی مجبوری کا یہ عالم ہے. سنو میری بات کو، ہماری سیاسی مجبوری، سیاسی لاچارگی، اور میں تو کہوں گا کہ سیاسی دیوالیہ پن کا یہ عالم ہے کہ آج ہم اپنے قاتلوں کے ساتھ جا کر ہاتھ ملانے پر مجبور ہیں. ہماری عزتوں کو لوٹنے والوں کو آج ہم ہمارا ہمدرد سمجھ رہے ہیں، ہماری آبادیوں کو خاک کی ڈھیر میں
بدلنے والے ظالموں کو ہمارا محافظ سمجھ رہے ہیں. وہ جو کل کے لٹیرے تھے جو لوٹتے رہے، ہم آج ان کو ہمارا محافظ، ہمارا محسن، ہمارا ہمدرد سمجھ رہے ہیں. تو یہ سیاسی دیوالیہ پن نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ؟ کیا اس بات سے انکار کریں گے؟ کیا اس بات سے انکار کریں گے کہ بمبئی میں جب بھی فساد ہوا تو کس نے کروایا؟ کس نے ہندو مسلمان کی دیوار کھڑی کی؟ کس نے بستیوں کو جلایا؟ کس نے ماں اور بہنوں کو برہنہ کیا؟ کس نے ہماری عزتوں سے کھیلا؟ کیا؟ بے شک یہاں فٹ بال ہوتا ہے، لیکن مجھے معاف کریں، اگر اللہ اس گراؤنڈ کے کنکر کو، اگر اللہ یہاں کے اطراف اکناف کے علاقوں کے کنکر کو زبان دے گا تو وہ گواہی دیں گے اور چیخ کر چلا کر کہیں گے کہ ہاں مجھ پر کبھی گرا تھا خون مسلمان مومن کا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا. ارے اس کنکر کو تو زبان نہیں، مجھ کو تو اللہ نے زبان سے نوازا ہے، اس لیے حق بیان کر رہا ہوں. ہم کسی کی پرواہ کیے بغیر اظہار حق کو بیان کرتے ہیں. کبھی ہم نے اظہار حق سے منہ نہیں موڑا، مگر یہی کہوں گا کہ یہ قصہ وہ نہیں جو تم قصے خاں سے سنو، میرے فسانے غم کو میری زبان سے سنو. بڑا معصوم ہے ہمارا بھائی، بہت جلدی بھول جاتا ہے، بہت جلدی بھول جاتا ہے. کیا بھول گئے 90 کے فسادات کو؟ کیا بھول گئے 80 کے فسادات کو؟ کیا بھول گئے بابری مسجد کے شہادت کے بعد ہونے والی سروں اور سینوں پہ گولیوں کو؟ کیا بھول گئے ٹاڈا کو؟ کیا بھول گئے کوٹا کو؟ کیا بھول گئے مکوٹا قانون کو؟ ہم سب کچھ بھلا دیے. ارے بتاؤ، ارے میں غلط ہوں، دنیا بھول گئی ایک شخص کو، لیکن میں نہیں بھول سکتا اصغر انجینئر صاحب کو. یاد ہوگا فیاض بھائی آپ کو، کیا جیت تھا وہ آدمی. سامنا اخبار نے آرٹیکل لکھا تھا، اصغر کا نام اجگر بنا کر آرٹیکل لکھا تھا. کیا اصغر انجینئر نے آپ کی حق کی لڑائی نہیں لڑی؟ کیا اصغر انجینئر نے کیا شیو سینا کو بے نقاب نہیں کیا؟ کیا اصغر انجینئر نے کیا بال ٹھاکرے کو بے نقاب نہیں کیا؟ ارے ان کے کتابوں کو نکال کر دیکھو، پڑھو، آپ کو دکھائی دے گا. بتایا گیا اس میں کہ کس طریقے سے ظلم ہوا، ناانصافی ہوئی. لیکن ہم آج صرف یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں، کل کا ظالم، کل کا ڈاکو آج کا شریف ہے. واہ، آزمانے والے کو آزمانا جہالت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن کی نشانی کہ مومن 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو کیا آپ پھر سے ارے بمبئی کو میں سب سے پہلے کب آیا تھا؟ بابری مسجد کی شہادت کے بعد کے اس بھیانک فسادات میں آیا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے، یہ اطراف کے علاقے اور دور کے علاقے کیا عالم تھا، بھوک کا کیا عالم تھا، مجھے یاد ہے.
ارے آج مجلس آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت 90 کے دہے میں مجلس اتحاد المسلمین اور حیدرآباد کے مسلمانوں نے ممبئی کے فساد کے متاثرین کی مدد کے لیے 21 لاکھ روپیہ لے کر آئے تھے۔ یوسف خان دلیپ کمار کے ساتھ مل کر ہم نے امداد کی تھی، مدد کی تھی۔ 36 لاکھ روپیہ گجرات کو دیا تھا۔ ارے مجلس آپ کی آواز ہے۔ ارے ہم لڑتے ہیں تو کس کے لیے لڑتے ہیں؟ آپ کے لیے۔ اگر ہم اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کے گھومتے ہیں تو کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ کیا ہم یتیم ہیں؟ کیا اگر ہم مر جائیں تو ہمارے جنازوں پہ رونے والے نہیں؟ ارے مجھے بوڑھی ماں ہے، میرے 2 بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے بھائی ہیں، اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے پہ رونے والے ہیں، لیکن موت کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر گھومتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جان سے بھی اگر عزیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی امت، میرا بھائی، میرا کلمہ گو بھائی ہے۔ آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی شان، آپ کی شوکت، آپ کا حق، آپ کی ناانصافی پر انصاف طلب کرنا اور آپ کی حق تلفی پر آپ کے حقوق کو حاصل کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ کیا اللہ کی دی ہوئی دولت کی کمی ہے؟ کیا عزت کی کمی ہے؟ دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، پہچان ہے، سب کچھ ہے، تو پھر اب وہ کیا ہے؟ ہاں، ایک ہرس ہے، اور وہ ہرس ہے تو یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے اتحاد کی ہرس ہے۔ اور مجلس اگر گھومتی ہے، پھرتی ہے تو اتحاد کے بھکاری بن کر اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اتحاد کی بھیک مانگے۔ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم تو خوش ہیں، جہاں ہیں خوش ہیں، مگر آپ بتاؤ، کیا آپ خوش ہیں؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ کیا آپ محفوظ ہیں؟ کیا آپ آرام سے ہیں؟ ارے آج یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے بتائیے؟ آج اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں 10 سال میں کیا ہوا؟ لو جہاد، گھر واپسی، رامدادی یا پھر حرامزادی، JSR کے نعرے، موب لنچنگ، 20 بین، 20 کے نام پہ لنچنگ، ٹرپل طلاق، پھر اس کے بعد نشانہ اگر کیا تو مسلمانوں کے مساجد، مسلمانوں کے شریعت، نشانہ اگر کچھ تو کیا کہ کس طریقے سے نصاب کو بدل دیں، تاریخ کو مسخ کر دیں، مٹا دیں۔ اگر کچھ ہے تو بلڈوزر ہے، بلڈوزر چلے جاتے ہیں، CA NRC ہے اور مسلمانوں کا انکاؤنٹر ہے، جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، پولیس کسٹڈی میں ہے، عزیز کو اس کے بھائیوں کو ہتھکڑیاں ہاتھ میں، کوئی آتے ہیں اور گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں۔ اب نیا فتنہ وقف ایکٹ، کامن سول کوڈ، اور پھر یہاں کے چیف منسٹر جو سابقہ موجودہ ڈپٹی چیف منسٹر کہتے ہیں کہ ووٹ جہاد۔ کیا ہے بتاؤ؟ کیا ملک کا مسئلہ ووٹ جہاد ہے؟ کیا ملک کا مسئلہ ہماری بچیوں کا، ہماری ماؤں کا، بہنوں کا حجاب ہے؟ کیا ملک کا مسئلہ 20 بین ہے؟ کیا؟ ارے میں آج آپ کے ذریعے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سے
کہ مسٹر مودی آپ نے کہا تھا اچھے دن لائیں گے، کیا اچھے دن آئے؟ آپ نے کہا 15 لاکھ لائیں گے، کیا لائے؟ آپ نے نعرہ دیا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، کیا سب کو ساتھ ملا؟ کیا آپ کو ساتھ ملا؟ کیا آپ کو وشواس ملا؟ کیا آپ کو وکاس ملا؟ آپ بتائیے۔ چلو نعرے ہی صحیح، نعرے تو لگا رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن عملی کام کیا کیا؟ آج اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ حجاب نہیں ہے، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اگر کچھ ہے تو وہ بے روزگاری کا ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو گھر واپسی یا بیوی کے نام پہ مارنا پیٹنا نہیں ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو مہنگائی کا ہے۔ پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، گیس کا تیل مہنگا، دال مہنگی، آٹا مہنگا، چاول مہنگا، بیگن مہنگی، آلو مہنگی، پیاز مہنگا، مگر مودی کو کیا ہے؟ لو جہاد، گھر واپسی، بیوی بین، یہ بین وہ بین۔ ارے بھائی، اس ملک کو یہ بین وہ بین کی ضرورت نہیں ہے، ملک کو مہنگائی سے چھٹکارے کی ضرورت ہے، ملک کو بے روزگاری ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہماری اکانومی کو اچھی کرنا، روپیے کے گرتے ہوئی خزر کو اٹھانا ہے۔ مودی صاحب 70 میں ہیں لیکن ڈالر 84 روپے تک چلے گیا۔ یہی بولے تھے منموہن سنگھ کو، منموہن سنگھ صاحب آپ کی عمر کے برابر ہو گیا ڈالر، اور میں آج کہہ رہا ہوں مودی صاحب آپ کی عمر سے بہت زیادہ ہو گیا ڈالر۔ اس کی فکر کرو۔ نہیں، کسان جو ہماری اس مٹی کو جوتا ہے، بوتا ہے اور اناج دیتا ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں، وہ کسانوں کی خودکشی اس ملک کا بڑا مسئلہ ہے۔ کیا ہے یا نہیں بتائیے؟ 10 سال میں کوئی میڈیا یہ نہیں بتاتا۔ ہاں، اکبر اویسی گھڑی دیکھ لے تو بتائے گا۔ ارے میرے گھڑی دیکھنا نہ دیکھنا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ 1,12,000 کسانوں نے 10 سال میں خودکشی کی ہے، 20,000 مہاراشٹر میں کسانوں نے خودکشی کی ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اپنے ٹیلی ویژن پہ یہ بتاؤ نا۔ مسٹر مودی اس پر کچھ توجہ دو نا۔ نہیں دیتے۔ کسانوں کی آمدنی کو ڈبل کروں گا، کیا ہو گیا؟ وومن سیکورٹی، دیکھیے آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہاں پہ میری ماں بہنیں بیٹھی، آپ کو معلوم کتنے ریپس ہوتے ہیں؟ 30,000 ریپ ہوتے ہیں۔ یہ رپورٹڈ ہے، ان رپورٹڈ پتہ نہیں کتنے، ہر سال 30,000 ریپ۔ اگر ہم ان کو دن گھنٹوں میں منٹوں میں اگر لے لیں، ہر 15 منٹ کو ایک ریپ ہوتا ہے۔ تو آپ بتاؤ، عورت، ہماری ماں، بہن، بیٹی آج اس ملک میں محفوظ نہیں۔ ریپ کو کم کرنے کے اقدامات نہیں، ریپسٹوں کو سزا دینے کی بات نہیں، ریپ کرنے والوں کو ڈرانے کی بات نہیں، مگر مسلمان بچیوں کو حجاب کے نام پر تعلیم اور اپنے کالج کو جانے سے روکتے ضرور ہیں۔ اگر میری بچی پڑھ لیتی ہے تو کیا گناہ کر رہی ہے؟
باحجاب لڑکی اگر کالج کو جاتی ہے تو کیا گناہ ہے؟ ارے تم ریپسٹوں کو نہیں روکتے، لیکن حجاب کے ساتھ پڑھنے جانے والی بچی کو روکتے۔ آپ بتائیے کہ 16 لاکھ ہندوستانیوں نے انڈین سٹیزن شپ چھوڑ دی، کیا مودی کو اس کی فکر ہے؟ نہیں ہے۔ ان کو فکر ہے تو کیا وقف ایکٹ، وقف بورڈ کی زمین لے لو۔ ارے میرے بھائی، وقت نہیں ہے۔ اگر وقت ہوتا نا تو کانگریس کی تاریخ کو بھی کھول کے رکھ دیتا، ایک نئی بحث چھڑ جاتی۔ میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ 70 برس میں کس نے کیا کیا، 10 برس میں اس نے کیا کیا۔ میں یہ سمجھوں گا کہ نہ اس میں نہ اس میں کچھ فرق ہے۔ اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو اللہ کی قسم آج ہمارے اوپر یہ ظالم مسلط نہ ہوتے، یہ ظلم نہ ہوتا، نہ انصافی نہ ہوتی۔ اگر گنہگار کو اس کے گناہ کی سزا دی جاتی، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جاتی، تو شاید آج یہ ظالم ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوتے۔ ارے آپ بتائیے، ہم کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بھگوڑے بولتے ہیں، اور پھر اور ایک جملہ بولتے ہیں نا، مسلمان آ گیا، گھسپیٹیا۔ ہاں، گھسپیٹیا۔ واہ، ہم کو گھسپیٹیا کہتے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، نیرو مودی، مہل چوکسی، وجے مالیا، کتنے؟ ارے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کروڑ روپیہ لے کے یہ بھاگ گئے۔ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو بھگا رہے تھے۔ اور پھر آپ کو معلوم، غریب کا تو قرضہ معاف نہیں ہوتا، کسان کا قرضہ معاف نہیں ہوتا، لیکن 10 سال میں نریندر مودی نے 15 لاکھ بڑے بڑے بزنس مینوں کے قرضوں کو معاف کیا۔ کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی جواب ہے؟ جواب تو نہیں ہے، مگر کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ ایسے وہ ایسے۔ ارے بھائی، میں کہنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہوں، ہاں مجھے فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پر، مجھے فخر ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ناز ہے کہ میں ہندوستانی ہوں، میں بھارتی ہوں، میں انڈین ہوں۔ یہ ملک نہ نریندر مودی کی جاگیر ہے، نہ اکبر اویسی کی جاگیر ہے۔ یہ ملک ماتھے پہ تلک لگانے والے کا جتنا ہے، اتنا ہی یہ ملک سر پہ ٹوپی پہننے اور سنت پالنے والے کا بھی ہے۔ یہ ملک سر پہ پگڑی باندھنے والے سکھ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے۔ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں۔ میں مسلمان اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہوں۔ میں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 سٹیزن نہیں ہوں۔ میں اس ملک کا نمبر 1 سٹیزن ہوں، نریندر مودی کے برابر کا سٹیزن ہوں، یوگی آدتیہ ناتھ کے برابر کا سٹیزن ہوں۔ میں 2 نمبر کا نہیں ہوں۔ ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم اس ملک کے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہم نے اس ملک کو سجایا ہے، سنوارا ہے، آنے والے کل میں بھی ہم اس ملک کو سجائیں گے، سنواریں گے۔ اس ملک کی مٹی میں ہم مسلمانوں کے خون کی خوشبو بھی ملے گی۔ یہ ملک ہمارا، میرے ہی آبا و اجداد سے۔
جنہوں نے اس ملک کو سجایا سنوارا اور میرے ہی آبا و اجداد نے اس ملک میں رہنا پسند کیا، جن کو جانا تھا چلے گئے، ہم کو نہیں جانا تھا کیونکہ ہم کو ہماری اس مٹی سے محبت ہے، اس مٹی میں ہمارے آبا و اجداد کا خون ہے، یہاں کی مٹی میں ہمارے آبا و اجداد کی خبریں ہیں، ہمارے مدفن ہیں، اس سرزمین میں خواجہ اجمیری آرام کر رہے ہیں، اس مٹی میں یہاں پہ حاجی علی آرام کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس مٹی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ تھی ہماری، ہے ہماری، رہے گی ہماری۔ آج آپ غور کریں، خدا را سمجھیں، لوگ ہم پہ الزام